ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے. کہیں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کے نام سے یاد کیا ہے، کہیں اللہ رب العزت نے قد افلح المؤمنون کے نام سے یاد کیا ہے، اور کہیں اللہ نے کس انداز میں انہیں محبت سے پکارا ہے، اور کہیں اللہ نے انہیں خاص کر دیا ہے کہ یہ مومنین ہے. تو اسی طرح سے جہاں 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے قد افلح، تو قد افلح المؤمنون میں اللہ رب العزت نے فلاح پانے والے مسلمانوں کے لیے یہاں اللہ رب العزت نے وہ صفات بیان کی کہ ان کے اندر کون سی صفات. اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنین. اور ایک بات یاد رہے کہ فلاح مسلمانوں کے لیے، کفار کے لیے نہیں. اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لا یفلح الکافرون، یعنی کافروں کے لیے فلاح نہیں. بہرحال فلاح پا گئے مومنین. فلاح کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے، آج سے 2-3 جمعے پہلے اس پر بات ہوئی تھی کہ فلاح کے معنی ہیں کہ ہر تکلیف کا دور ہونا اور ہر مراد کا پورا ہونا. اس کے ضمن میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ ہر تکلیف کا دور ہونا اور ہر مراد کا پورا ہونا یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ والی جنت ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ والی جنت ملے گی. بہرحال تو ان فلاح پانے والوں سے اللہ رب العزت نے آگے ذکر کیا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنے والے ہیں. خشوع و خضوع آپ نے اکثر سنا ہوگا. تو خشوع کے ظاہری معنی، خشوع کے معنی ہے دل سے نماز میں متوجہ ہو جانا. آپ کا دل نماز میں متوجہ ہو جائے، اس کو خشوع کہتے ہیں. اور خضوع کہتے ہیں آپ کی نماز میں آپ کے ظاہری اعضاء پرسکون ہوں، ظاہری اعضاء پرسکون ہوں. یہاں خضوع کا ذکر نہیں ہے، یہاں خشوع کا ذکر ہے. اب خشوع کا ذکر ہے آپ کا دل اگر نماز کی طرف لگ جائے گا، آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہو، ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہو، یہ پوری نماز میں آپ دیکھ لیں کہ جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ کا دل نماز کی طرف متوجہ، تو آپ کے ظاہری اعضاء میں بھی سکون ہوگا، اس میں بھی ٹھہراؤ ہوگا. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہل رہے ہو نماز کے اندر ادھر ادھر ایسے کر رہے ہو، یا نماز میں ادھر دیکھ رہے ہو ادھر دیکھ رہے ہو، یا نماز میں اپنی ٹوپی بلا وجہ درست کر رہے ہو، یا نماز میں کچھ اور حسینوں سے کھیل رہے ہیں، یا بعض لوگ کپڑے سے کھیلتے ہیں. یہ ساری چیزیں پھر جو ہے اس کو خود بخود اس کا خضوع بھی حاصل ہو جائے گا. اس کے ضمن میں سورۃ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر شاید چند آیات کی میں نے کی تھی کہ خضوع ہم سورۃ فاتحہ تو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، خواہ و سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، ہر نماز میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے بتایا تھا کہ عالم ایک نہیں ہے، عالم ایک نہیں ہے، عالم بہت سارے ہیں. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40,000 عالم ہیں،
بعضوں کا کہنا ہے کہ زمین ایک عالم ہے، بعضوں کا کہنا ہے کہ آسمان ایک عالم ہے، پہاڑ ایک عالم ہے، سمندر ایک عالم ہے، بعضوں کا کہنا ہے کہ جنات ایک عالم ہے، بعضوں کا کہنا ہے کہ انسان ایک عالم ہے۔ اسی طرح سے بعض کا خیال یہ کہ یہ پوری کی پوری دنیا ایک عالم ہے۔ پھر آپ اس سے ہٹ کر کہیں اور نکل جائیں تو وہاں ہو سکتا ہے دوسرا عالم ہو، وہاں تیسرا عالم ہو۔ مثال کے طور پر چاند پر انسان کہتا ہے کہ میں گیا ہوں، اور کہتا ہے کہ وہاں پر وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، یا وہاں کی جو رہنے کی جو زمین کے اعتبار سے جو اس کی کارکردگی دیکھیں تو وہاں رہنے کے لیے موضوع نہیں ہے وہ۔ تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ وہاں انسان رہیں؟ انسانوں کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، ممکن ہے وہاں کوئی اور مخلوق رہتی ہو جو ہمیں نظر نہ آتی ہو۔ جنات بھی موجود ہیں یہاں، ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے بھی موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر لکھتے ہیں کہ فلاں شخص اتنے بجے آیا، فلاں اتنے بجے آیا، فلاں اس وقت آیا ہے۔ یہاں تک کہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں فرشتے اور آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک عالم ہے، وہاں کوئی اور عالم ہو سکتا ہے، اس کے بعد کوئی اور عالم ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 80,000 عالم ہے، 80,000 عالم ہے۔ تو وہ عالمین کا رب ہے۔ ہم کھڑے ہو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہیں وہ رحیم بھی ہیں، یعنی ہم اللہ کے آگے کھڑے ہم کہتے ہیں اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ تو روز جزا کا مالک ہے، آج کا مالک ہے ہی ہے، تو روز جزا کا بھی مالک ہے۔ لیکن آج جزوی طور پر اللہ نے حکومتیں لوگوں کو دی ہوئی ہیں، حکومتیں انسان کو دی ہوئی ہیں کہ تو فلاں جگہ کا وزیر اعظم ہے، تو فلاں جگہ کا صدر ہے، اور تو فلاں جگہ کا بادشاہ ہے۔ قیامت کے دن ان ساروں کو جمع کر کے کہا جائے گا کہاں ہے بادشاہ؟ جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج یہ بادشاہ اللہ واحد کے لیے ہے جو قہار ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کفار مکہ کے اندر اور مسلمانوں میں اختلاف کیا تھا؟ بنیادی اختلاف ان کے اندر کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ شراکت کو پسند نہیں کرتا، وہ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی معبود ہے۔ ان کا اشکال یہ تھا کہ ایک اللہ، ایک تنہا ایک اللہ بارش بھی دیتا ہے، وہ فصلیں بھی اگاتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے، وہ دلوں کا اطمینان بھی دیتا ہے، وہ صحت بھی دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خدا سارے کام کرتے ہیں، ایک خدا سارے کام کرتے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مانتے تھے، کیونکہ جہاں کہیں کشتی پھنس جائے، جہاں کوئی پریشانی آ جائے تو کہتے تھے اب محمد کے رب کو پکارو، اب محمد کے رب کو پکارو۔ یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ میں بھی لوگ پریشان ہو گئے تو بالآخر تھک ہار کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ آپ دعا کر دیجیے، آپ اس مسئلے کا۔ کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اگرچہ اقرار نہیں کرتے تھے، سمجھتے سب اقرار نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کو نبی نہیں ظاہراً نہیں مانتے تھے۔ ان کے دل کے اندر تھا کہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن جھٹلاتے تھے، بہرحال مختلف وقتوں میں مختلف فرمائشیں کرتے تھے، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ اسی پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے تو پھر اس پر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، یہ تو کوئی جادوگر ہے کہ اس نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے ہم پر کوئی سحر کر دیا، کوئی جادو کر دیا کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے۔ الحمدللہ میں جب عمرے پر گیا تھا تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی جادو ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے جو قافلہ صبح کے وقت آئے گا، مدینہ منورہ سے جو قافلہ صبح کے وقت آئے گا، ہم اس سے پوچھیں گے، ہم ان سے معلوم کریں گے کہ کیا تم نے آسمان پر دیکھا تھا، کیا کوئی ایسا منظر تمہیں نظر آیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ صبح کا انتظار کرنے لگے کفار مکہ۔ جب صبح ہوئی ہے اور مدینہ منورہ سے قافلہ یعنی کہ جو راستے میں قافلہ تھا جب وہ پہنچا تو اس سے پوچھا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ کہنے لگا بے شک ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایمان پھر بھی نہیں ہے، ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر دیکھ لیا، لیکن پھر وہی جسے نہیں ماننا اس کے پاس 100 دلائل ہیں، باطل کے 100 دلائل، نہیں ماننا۔ کوئی اگر نہیں مانتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا ہمارے ہاتھ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، یاد ہو آپ کو شاید، کہ خطبہ بیان جب ختم ہوتا ہے، کوئی مقرر تقریر کرتا ہے، کوئی خطیب خطاب کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا۔ یعنی ہم نے اپنی بات کر دی، ہم نے آپ کو نصیحت کر دی، ہم نے آپ کو قرآن کی آیت سنا دی، ہم نے آپ کو حدیث سنا دی، ہم نے آپ کو ان کی تشریحات بیان کر دی، ہم نے آپ کو حق سامنے آپ کے رکھ دیا۔ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم پہنچا دیں، آگے آپ کی مرضی، آگے پھر اللہ کے اختیار ہے آپ کو وہ ہدایت دے یا نہ دے، اعمال کی ہدایت، اعمال کی توفیق وہ دے یا نہ دے، ہمارا کام تھا پہنچانا، ہم نے پہنچا، وما علینا الا البلاغ۔ تو بہرحال بات چلی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہر نماز میں ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا سیدھا، کیسا سیدھا؟ ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء والا راستہ، صحابہ کرام والا راستہ، وہ راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا، تیرا غضب نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ ساری بات ہم اللہ سے کریں، اللہ کے حضور کھڑے اور ہم یہ باتیں کریں، لیکن ہمارا دل کہیں اور ہے، ہمارا دل گھر پر ہے، ہمارا دل ہمارے بچوں میں، ہمارا دل ہماری تجارت کے اندر ہے، ہمارا دل ہماری گزشتہ زندگی میں گھوم رہا ہے۔ اللہ تو میرے بھائی، نماز میں خشوع کا اختیار کرنا ضروری ہے، اس سے نماز کے اندر جان پیدا ہوگی اور آپ کو خود لذت محسوس ہوگی۔ بڑی بڑی نوافل پڑھنے والے، رات بھر نفلیں پڑھنے والے کیسے پڑھتے تھے؟ یہاں تو ہم کسی حاجت کے لیے اگر 2 نفل پڑھیں تو 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ کہ میرا بچہ بیمار ہے، میں 2 نفل پڑھ لوں، 2 منٹ رک جاؤں، 2 منٹ صبر کر جاؤں، میں 2 نفل پڑھ لوں، تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی فرض تھا ہم نے ادا کر دیا، ہماری جان چھوڑ۔ نفل تو یہ کہ ہم اللہ سے مانگے، نفل اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن ہم نے ایسے 2 ڈونگے مارے اور بس چل گئے۔ نفل یہ نہیں ہے، نفل آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، فرض تو چلو آپ کے اوپر فرض ہے، نفل آپ پر لازم نہیں ہے۔ جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اپنے اختیار سے پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر لازم تو نہیں ہے۔ جب اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں تو رب کے آگے کچھ تو دیر کھڑے ہو جائیں، کچھ دیر تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں،
کچھ دیر تو اسے التجا کریں. التحیات کے بعد درود شریف بڑے خوبصورت انداز میں پڑھیں. اس کے بعد دعائیں مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری حاجات کو پورا کر دے، جو حاجت ہو. اردو میں نہیں مانگ سکتے، ایسا نہ تو اردو میں مانگنا شروع کر دے اللہ میری شادی کرا دے، ایسا نہ. تو قرآن و حدیث سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. یہاں جو ذکر ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنے والے ہیں، اتنا بڑا موضوع ہے کہ میں نے جامع مسجد بیت المکرم میں اس پر بیان کیا ہے. 3 ہفتے لگے اور تیسرے ہفتے اس موضوع کو میں نے سمیٹا ہے. تیسرے ہفتے اس موضوع کو میں نے سمیٹا ہے کہ مجھے اس جمعے یہاں جمعہ پڑھانا تھا. تو ایک جمعے میں یہ بات پوری ہو نہیں سکتی، ایک جمعے میں یہ بات پوری نہیں ہو سکتی. بہرحال مختصر یہ کہ یہاں 7 صفات کا ذکر ہے. یہاں 7 صفات کا ذکر ہے. یہ صفات میں آپ کو گنواتا ہوں. اور پہلی صفت کے بارے میں آج بیان ہوا مختصراً کہ نماز میں خشوع کو اختیار ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ سے بات کریں گے. پہلے آپ دیکھ لیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں خشوع اختیار کرنا. ایک والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات سے پرہیز کرنا. فضولیات سے پرہیز کرنا، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے. والذین هم عن اللغو معرضون، کتنا ہوئے؟ 2. پہلا کیا تھا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوسرا والذین هم عن اللغو معرضون. تیسرا والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دینے والے، زکات ادا کرنے والے، یا تزکیہ نفس کرنے والے، یا تزکیہ نفس کرنے والے. 3 باتیں ہو گئی. یہ پھر انشاءاللہ ایک ایک کی میں وضاحت کروں گا. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اس کی وضاحت میں آگے 2 آیتیں ہیں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اس کی وضاحت میں مزید آگے 2 آیتیں ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کتنے ہوئے؟ بتائے گا کوئی کتنے ہوئے؟ حاضر نہیں. ہم نماز میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، نماز میں حاضر نہیں ہوتے. دوبارہ سن لو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کتنے ہوئے؟ نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے. والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات سے پرہیز کرنے والے. کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرنے والے یا تزکیہ نفس کرنے والے. 3 ہوئے. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. چلو شکر ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہاں تک 4 ہوئے، یہاں تک 4 مکمل ہوئے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اس آیت میں اللہ نے 2 صفات ذکر کی ہیں. اس آیت میں 2 صفات، ایک آیت میں 2 صفات. والذین هم لاماناتہم، امانت دار، امانت میں خیانت نہ کرنے والے، امانتوں کو سنبھالنے والے. وعہدہم، اور عہد کو پورا کرنے والے. اب کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پہلا کون سا تھا؟ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. اب یہ آخر ہی آ گیا. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. پہلا کون سا تھا؟ نماز کے بارے میں. 7واں اور آخری کون سا ہے؟ نماز کے بارے میں. پتہ چلا کہ نماز بہت اہم ہے، نماز بہت اہم ہے. اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. آگے سنو، امتحان تو ہو چکا، امتحان تو ہو چکا. اب نتیجہ سنو. اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، یہ وارث ہیں. وارث کے بارے میں ایک بات آپ سن لو کہ آپ نے شاید سنا ہو کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے عاق کر دیا، اپنے بچے کو جائیداد سے عاق کر دیا، اعلان بھی کر دیا، اخبار میں بھی دے دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے عاق کر دیا. اس سے کچھ نہیں ہوتا، شرعاً اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ جائیداد سے عاق ہوتا ہی نہیں ہے. اگر وہ وصیت کر دے کہ میرے بیٹے کو 1 روٹی کوڑی نہیں دینا، اس سے کچھ نہیں ہوتا.
وہ اس کا وارث ہے، وہ اس کا وارث ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے وارث کا لفظ استعمال کیا ہے، اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جانا ہے بھائی، جانا ہے؟ تو یہ جنت کے وارث ہیں۔ کتنے دن ٹھہریں گے وہاں؟ سفر پہ جاتے ہیں تو 1 دن 2 دن 10 دن 1 مہینہ 6 مہینے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں اتنی زندگی گزاری جتنی 50 سال 60 سال 70 سال وہاں بھی اتنی گزار لیں گے؟ نہیں، آگے اللہ نے وضاحت کر دی، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، یعنی موت کو بھی موت دے دی جائے گی، یعنی موت ختم ہو جائے گی، پھر موت نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ تو آج کتنی صفات کا ذکر ہو گیا؟ 1، میں نے آپ کو بتا دی 7، لیکن وضاحت ہوئی وہ 1 کی، باقی 6 رہ گئے۔ اب دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کتنی بات ہو سکتی ہے، 6 پہ ایک ساتھ بات ہو سکتی ہے، یا 1 پہ ہوتی ہے، 2 پہ ہوتی ہے، اللہ کے اختیار میں۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ شروع سے بیان سنیں گے تو پھر بات سمجھ میں اچھی طرح آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔